فرمایا اپنے بچوں کو نماز کا حکم کیجئے۔ اگلا کیا کہا؟ لا نسألک رزقا، یہ بازار کیوں بھرے پڑے ہیں؟ اتنی چہل پہل ہو رہی ہے، اتنی چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں، اتنا بازاروں کے اندر رش ہے کہ مجھے یاد کرنے کا وقت نہیں۔ حالانکہ بندو، جس چیز کو تم صبح سے لے کر شام تک خاک دھول کے اندر مبتلا ہو کر جس کو تلاش کر رہے ہو، وہ 2 روٹیاں دینے کا تو میں نے وعدہ کر رکھا ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو، اپنے کنبے کو، اپنی برادری کو، اپنی خاندان کو، اپنے بچوں کو نماز کا حکم کر۔ لا نسألک رزقا، رزق کے بارے میں سوال نہ کریو، پریشان نہ ہوئیو، نحنو نرزقک، رزق کا وعدہ تو میں نے کر رکھا ہے۔ اب یہ سارے پاگل ہیں کیا؟ عقل مند ہیں؟ پاگلوں کی طرح مار رہے، کاٹ رہے، پھاڑ رہے۔ نہ بھائی میرے عزیزوں بچ رہا، نہ بہن بچ رہی، نہ رشتہ دار بچ رہے، نہ خاندان والے بچ رہے۔ خدا کی مخلوق کے ساتھ دیکھو کیا کیا جا رہا ہے۔ اپنے ہاتھوں کی، اپنی محنت کی کمائی، جسے بسم اللہ پڑھ کے غلہ کھولا تھا، بسم اللہ پڑھ کے پہلی بکری کی تھی، بسم اللہ پڑھ کے میرے عزیزوں 100 کا نوٹ ہاتھ میں لیا تھا، انسان کو پتہ ہی نہ چلا بسم اللہ کے ساتھ بھی 100 کا نوٹ اسے کیسے دھوکہ دے کے چلا گیا۔ ہر دکان والا دوسری دکان والے سے کہہ رہا ہے پہلے میرا بک جائے، اس کا بیڑا غرق ہو جائے، یہ اپنے گھر لے جائے، میرا بیڑا غرق ہو جائے۔ صحابہ کا طرز کاروبار کچھ اور تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کاروبار کیا کرتے تھے۔ اگر کسی کو اس دن کی روزی مل جاتی، گاہک کو کہتے میاں سامنے والی دکان پہ چلا جا، آج کے دن کا اللہ نے ہمارا پورا کر دیا ہے۔ ہر آدمی اپنی ریڑھی سجا کے 4 گھنٹے ریڑھی سجا کے لگانے میں لگتا ہے۔ اس بندے کو ترس نہیں آتا کہ 4 گھنٹے محنت کے بعد بھی میں نے ایک بندے کو دھوکہ دیا، میری ساری محنت، میرا سارا کاروبار ضائع ہو گیا ہے۔ فروٹ والا فروٹ کے اندر، مونگ پھلی والا، ریوڑی والا، دوسری چیزیں بیچنے والا سونا مال اپنی دکان کے آگے لگائے گا، اچھا مال اپنی دکان کے آگے لگائے گا، ہر ایک مال کو دیکھ کر اس کی دکان کی طرف دوڑے گا اور کہے گا بھائی یہ تو نے کیا بھاؤ لگایا؟ کہے گا اتنے بھاؤ، اتنے میں دے کہا نہیں جی 1 روپیہ کم نہیں کروں گا، چیز میں تجھے نمبر 1 دوں گا، یہ میرا وعدہ، یہ پہلا دھوکہ ہے، چیز 1 نمبر دوں گا، میرا وعدہ۔ جب اس نے جیب میں سے پیسے نکال کے دینا شروع کیے، اس نے 1 نمبر چیز میں سے 2 دانے اٹھائے، باقی 2-4 نمبر چیزیں ڈال کر میرے عزیزوں اٹھا کے دے دیا، دوسرا دھوکہ دے دیا۔ وہ تو سودا لے کے اپنے گھر کو چلا گیا، اس نے دکھایا کچھ اور تھا، دیا کچھ اور تھا۔ اس کے بارے میں عرش والے نے اعلان کر دیا، فرمایا لم یزل فی غضب اللہ، تو نے میرے بندے کو دکھایا اور دیا کچھ اور، تو نے میرے بندے کو دھوکہ دیا۔ پھر میرا بھی اعلان سن لے، جب تک تجھے موت نہیں آئے گی تو اللہ کے غضب میں رہے گا۔ تو محمود کوڑ سے پانی پڑوا لے، عبدالحنان سے جا کے تعویذ لے کے آ جا، پتہ نہیں تو کون سے کلمات بولش کرنے شروع کر دے، جب تک خدا پاک سے معافی نہیں مانگے گا اس وقت تک اللہ کے ور سے نہیں نکلے گا، اللہ کے عذاب سے نہیں نکلے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ، آج جو ہمارے دسترخوانوں پر سجاوٹ ہے، آج جو ہمارے دسترخوانوں پر کھانوں کی خوشبوئیں مہک رہی ہیں، ایمانداری سے بتاؤ یہ دسترخوان میں خدا کو ناراض کر کے سجا رہا کہ راضی کر کے سجا رہا؟ زہر 2 قسم کا میرے لاڈلو میرے پیارو ہوتا ہے، میری مائیوں میری بہنوں تم بھی سن لو، زہر 2 قسم کا ہوتا ہے۔ کوئی چلتے چلتے میرے عزیزوں کیڑا مکوڑا کاٹ جاوے گا، کوئی سانپ بچھو میرے عزیزوں اللہ نہ کرے حملہ کر جائے گا، تو انسان کی جان پہ حملہ ہوگا، زیادہ سے زیادہ انسان جان سے جائے گا۔ اگر میرے عزیزوں سانپ بچھو نے کاٹ لیا انسان جان سے چلا جائے گا، اگر حرام مال نے ڈسنا شروع کر دیا رب اکبر کی قسم ہے انسان ایمان سے چلا جائے گا۔ یاد رکھنا اللہ کا قانون و دستور ہے، جان نکال لی واپس ڈال دے گا، لیکن ایک مرتبہ ایمان چھین لیا دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ کوئی حرام کام بسم اللہ پڑھنے سے، اللہ کا نام لینے سے حلال نہیں ہو جاتا۔ یہ سارے کا سارا کبوتر بازی کا پیسہ، یہ مرغوں کو لڑانے کا پیسہ، یہ سارے کا سارا بیلوں کو دوڑانے کا کھیل سارے حلال ہیں، صحیح ہیں، لیکن جب اس میں حرام اور شر شامل ہو جائے حلال کھیل بھی حرام ہو جاتا ہے۔
बैठक खुली हुई है, सर्दी का मौसम है, मूंगफली रेवड़ी चबा रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं बैठे बैठे हैं। तो ये अमल शैतान का अमल है। खेलते खेलते किसी ने लगा दिया, लगाए चाय चाय की, अगर तू जीत गया मैं हार गया तो सबको चाय पिलाऊंगा। रब्बे अकबर की कसम है, इस खेल के खेलने पर तो मार पड़ेगी, इसके ऊपर जो शर्त आयद कर दी पता नहीं उसके ऊपर क्या अजाब आएगा। मेरे अजीजों, सबसे छोटा अजाब मैं समझता हूँ, उलमा इकराम फरमाते हैं अल्लाह अकबर, सबसे छोटा अजाब हराम खाने की वजह से ये मिलेगा, जब दुनिया से जाएगा कफल का कपड़ा तो लेके जाएगा लेकिन ईमान से खाली जाएगा। आज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अपनी कमाइयों पे नजर डालो, अपनी कमाई का ख्याल करो। अल्लाह करीम फरमा रहे कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, अगर मैंने तुम्हें दिया देसी खा बोले तीखा परहेज़ी खा ले, छोटा खा ले बड़ा खा ले, खबरदार खबरदार। हज़रत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाया करते थे, फरमाया हराम के पैसों की कोठी बनी हो, हराम के पैसों का दस्तरखान सजाओ, हराम के पैसों का पहनने वाला दस्तरखान के ऊपर बैठो, हराम के पैसों का दस्तरखान पे खाना सजाओ। सुन लो, लाहौरी कहता है उस कोठी पर भी खुदा की लानत, वो दस्तरखान पर भी खुदा की लानत, और लोगों खाने वाले पर भी खुदा की लानत है। हलाल के पैसों की कच्ची झोपड़ी हो, दस्तरखान हो मट्टी के बर्तन के अंदर सूखी मिस्सी रोटी हो, खाने वाला भी हलाल का लिबास पहन के बैठा हो। लाहौरी कहता सुन लो, उस झोपड़ी पर भी खुदा की रहमत आएगी, दस्तरखान पे भी रहमत आएगी, खाने वाले पर भी रहमत आएगी। इतनी पाकीज़ा चीज को हराम रस्ते। अब बताओ, खाना खाने से पहले हाथ धोना सुन्नत है। अब सर्दी का मौसम है, लोग सुन्नत में कताई कैसे करेंगे? परसों तरसों मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी नव्वरल्लाह, मौलाना मोहम्मद उमर साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बेटे मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब पालनपुरी फरमा रहे थे, ओ लोगों, हाथ उंगलियों तक धोना सुन्नत नहीं, हाथ घुटनों तक धोना सुन्नत है, इस कलाई की हड्डी तक सोना सुन्नत है। जब हाथ धो तो यूं करके पानी ना तराया करो, बल्कि खाना खाने से पहले जब हाथ धोया करो तो अपने दोनों हाथों को इस हड्डी तक मसल लिया करो। फरमाया इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये, अल्लाह रब्बुल आलमीन हाथ यहाँ धोने की बरकत से अल्लाह जल्ला शानू मगफिरत फरमा देंगे, और दूसरा फायदा ये, सुन्नत के मुताबिक जो हाथ धोएगा उस पर जितना भी कर्जा होगा अल्लाह सारा उतार देंगे। इश्के नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते।